فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اب ان آیات میں 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم منافقین کے بارے میں تمہارے 2 گروہ بن گئے، یعنی کچھ جو ہیں وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں اور کچھ ان کے مخالف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن منافقین کا تذکرہ کیا وہ 4 قسم کے گروہ کا الگ الگ حکم بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 88 میں منافقین کی پہلی قسم ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے۔ آیت نمبر 88 جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلی قسم ہے، یہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض انہیں منافق سمجھتے تھے، لیکن جب وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا، اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ، سب برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ نہ مددگار۔ اب جیسے پچھلی آیت میں ایسے منافقین سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا نا کہ جن کا کفر ظاہر ہو چکا ہو، البتہ اس حکم سے 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ کیے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی ابھی یہ میں آیت آگے پڑھ لوں پھر یہ بتاتی ہوں۔ ہاں الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، ہاں وہ لوگ جو اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں تو تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ یعنی جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، اس میں 89 میں اللہ نے کہا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، ٹھیک ہے، تو وہ دوسری قسم کے منافق تھے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ کیے ہیں کہ ایک وہ لوگ جو کسی غیر مسلم قوم سے ملیں، وہ غیر مسلم قوم جو ہے ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو جنگ نہ کرنے کا، تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھی بن گئے۔ تو جب 2 قوموں کی آپس کی دوستی ہوتی ہے تو وہ ان کے دشمن بھی پھر دشمن ہی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اب مسلمان اگر ان کو قتل کرتے ہیں تو وہ معاہدہ جو صلح کا ہوا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے اب ان کو یہ مستثنیٰ اس سے ہو گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو جنگ سے بالکل بیزار ہوں، نہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ ایک سائیڈ پہ ہونا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو خود ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں اور
مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ تو یہ ہوگی منافقین کی 3 قسمیں۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ 91 نمبر آیت 91، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، یعنی منافقین میں سے کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جاتا ہے تو وہ اس میں اوندھے منہ جا کر گر جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا نا، کہ وہ اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، یہ واقعتاً جنگ سے بیزار تھے، لیکن یہ تو مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل گئے، لیکن بیزار ہونے کے معاملے میں بھی یہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے، ظاہر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان ان کو کہیں قتل نہ کر دیں، لیکن جب دوسرے کفار انہیں کسی سازش کی دعوت دیتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف کہ آؤ ہمارے ساتھ سازش میں شریک ہو جاؤ، تو یہ سازش میں بے دھڑک شریک ہو جاتے ہیں، یعنی اوندھے منہ جا گرتے ہیں اپنی قوم کی طرف جب ان کو کسی فتنے میں بلایا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے میں علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے۔ یعنی یہ غداری ہے نا کہ ویسے تو مسلمانوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، آ کے ملتے ہیں، جی ہم تو جنگ نہیں چاہتے اور بیزار ہیں ہم جنگ سے، لیکن جب ان کی قوم انہیں فتنے یا سازش میں بلائے تو بے دھڑک چلے جاتے ہیں، تو یہ پھر مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اللہ نے تمہیں ان کا کھلا اختیار دے دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 92 ہے 92، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں گولی چل گئی، یعنی نشانہ چل گیا، یا مارنا کسی جانور کو تھا کہ نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے کوئی انسان مر گیا، تو اسے اصطلاح میں قتل خطا کہتے ہیں۔ اس کا حکم آیت نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور ایک دیت، 2 چیزیں واجب ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے، اور اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، اور دیت جو ہے، دیت کی مقدار احادیث میں 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار مقرر کی گئی ہے۔ یہ دیت جو ہے اس کو دی جائے گی، لیکن اگر مقتول کے وارث اس میں سے کچھ معاف کر دیں تو وہ پھر ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مقتول جو ہے وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے، مقتول جو تھا وہ دشمن قوم سے تھا لیکن تھا وہ مسلمان، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے، خون بہا دینا واجب نہیں، کیونکہ وہ دشمن قوم ہے، کافر قوم ہے، تو اس کو اب خون بہا نہیں دیا جائے گا، بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا واجب ہے۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں، یعنی جو قتل ہوا شخص وہ مسلمان نہیں تھا، مقتول جو تھا مسلمان نہیں تھا، مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، یعنی اس کی قوم میں اور مسلمانوں کی قوم میں کوئی صلح کا معاہدہ موجود ہے، تو پھر یہ بھی فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ اس صورت میں بھی دونوں جو ہیں کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ قتل خطا کا حکم ہے کہ خطا سے ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، قتل کے ارادے سے نہیں کیا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے مسلسل،
یہ توبہ ہے ایک لحاظ سے، ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے آؤ 2 ماہ پورے کرو، تو یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنا جو کہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے گن پوائنٹ پر کسی کو بھی قتل کر دے، کسی کو جو ہے تباہ کر دے، بم دھماکوں میں قتل کر دے، کیسے ہی قتل کر دے جان بوجھ کر، تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ اس پر لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 4 وعیدیں ہیں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی، تو جو اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 94 اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں سفر سے مراد جہاد کے لیے سفر کرنا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ وہ صحابہ یہ سمجھے، کیونکہ جہاد ہو رہا تھا نا، تو جہاد میں تو کافروں کا جو ہے وہ قتل ہی کرنا تھا، تو اب ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو سلام کیا ان کی زبان میں، تاکہ سلامتی کا مطلب ہے کہ سلام کا مطلب یہ ہے نا کہ سلامتی بھیجی ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں قتل نہ کرو۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے یہ اصول بیان کر دیا، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے اسلام لائے اور اسلام کا اقرار کرے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے کفر یا عقائد رکھتا ہو تو صرف السلام علیکم کہہ دینے سے وہ مسلمان ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ عقائد بھی اس کے جو ہیں وہ اسلام والے ہوں، وہ تو جہاد کا ایک معاملہ تھا نا، کہ اس میں تو فوری طور اتنا ہی انسان کر سکتا ہے، لیکن عام معاشرے میں رہتے ہوئے خالی سلام کرنے سے اور عقائد کفریہ رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ تحقیق سے کام لیا جائے، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ظاہری زبانی اقرار جو ہے وہ جہاد میں کافی تھا، کیونکہ دل کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا۔ اور یہ واقعہ بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بڑا دکھ ہوا تھا، اور آپ نے ان صحابہ سے کہا تھا کہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچے مسلمان ہیں یا کہ ظاہراً مسلمان ہوئے ہیں؟ تو اب یہاں پر اللہ پاک نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ جو کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کا مال غنیمت اسی کا ہو جاتا ہے نا، قتل کرنے والے کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تو تم نے دنیا کے سامان کے لیے قتل کیا کہ ان سے مال غنیمت تمہیں مل جائے گا، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں، ایسی لالچ میں کسی کو قتل نہ کرو۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں، جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھ رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب جہاد میں ہر شخص کے ذمے فرض عین نہ ہو۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ لازم فرض ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جب جہاد فرض ہو جاتا ہے نا
تو اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ جہاد میں نکلو، جنگ کی حالت پیش آ جاتی ہے، اس وقت کوئی گھر میں بیٹھ رہے تو وہ تو اس کے لیے تو معافی نہیں ہے نا، وہ تو نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ لیکن جب فرض نہیں ہوا، ویسے ہی شوقیہ جہاد چل رہا ہے، سلطنتوں کو فتح کرنے کے لیے اعلان نہیں کیا کہ سارے ہی چلو، ویسے ہی جہادی ٹیمیں جاتی ہیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت میں شریک ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے جان اور مال سے جہاد نہیں کرتے اور گھر میں بیٹھ رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو لوگ نکل جاتے ہیں جہاد پر وہ افضل ہیں، ان کو اللہ پاک نے فضیلت دی ہے۔ اور اللہ نے دونوں کے ساتھ یعنی دونوں ٹیموں کے ساتھ ہی، دونوں لوگوں کے ساتھ ہی، جو گھر میں بیٹھے ہیں اور جو وہ باہر گئے ہیں، اچھائی کا وعدہ تو ہے، جنت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن افضل وہ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے۔ یعنی جب جہاد کا حکم دے دیا جائے اور دشمن جو ہے حملہ کر دے، تب گھروں میں بیٹھ رہنا حرام ہوتا ہے۔ ویسے عام حالات میں، امن کے حالات میں مجاہدین بہرحال افضل ہیں۔ اللہ پاک نے مجاہدین کے لیے جو درجے تیار کیے ہیں، اس کے لیے آیت نمبر 96 دراجات منہ و مغفرت و رحمہ، جن اللہ نے خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، 3 خوشخبریوں کا اعلان کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اپنی جانوں پر ظلم کرنا قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنا، کیونکہ گناہ کر کے انسان اپنی جانوں پر ظلم کرنا جو ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے گناہ کیا۔ گناہ کیا ہوا تھا ان سے کہ یہ قدرت کے باوجود انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی۔ جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو مکہ میں رہنے والے ہر مسلمان پر شرعاً واجب تھا، فرض تھا بلکہ، کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ تم کس حالت میں تھے؟ انہوں نے ہجرت کے حکم کی نافرمانی کی تھی نا، اس لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو انہوں نے کہا فرشتوں سے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے، کیونکہ اس وقت مکہ میں رہ کر دین پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا تھا نا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ جب ہجرت فرض ہو جائے تو پھر ہجرت نہ کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنی ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ یعنی وہ بیچارے جانا چاہتے ہیں، کوئی معذور ہے یا کوئی اتنا مجبور ہے کہ اس کے آقا نے اس کا راستہ روک رکھا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، یا کفار نے ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ انہیں وہ نکلنے نہیں دے رہے، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی اگر ہجرت بندہ یہ سوچ کے نہ کرے کہ یہاں میرا گھر بار ہے، کاروبار ہے، میرا ساز و سامان ہے، تو میں نئی جگہ پر جا کر کیسے رہ سکتا ہوں، اجنبی جگہ ہوگی، وہاں پر مجھے رہائش کا اور کاروبار کا مسئلہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرو تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ بہت گنجائش دے دے گا آپ کو۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر اسے موت آ پکڑے
تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تب بھی اس کو ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک حدیث بھی یاد کی ہے نا کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو ہے وہ انسان کے گزشتہ تمام گناہوں کو ڈھا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ جیسے کہ حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ہجرت کرنے سے بھی جتنے پچھلے گناہ تھے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر راستے میں موت آ جائے تو وہ پھر شہید ہے۔ اس سے جو ہے اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی، قیام پاکستان کے وقت پاکستان کے لیے ہجرت جنہوں نے کی تھی، اسی لیے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اور رستے میں سارے بیچارے جو ہیں سارے تو نہیں پہنچ سکے تھے، 6 لاکھ جو ہیں وہ مجاہدین جو ہیں مہاجرین جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں کس لیے آ رہے تھے، پاکستان کس لیے ہجرت کر رہے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی خاطر، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، اپنے گھر بار چھوڑ آئے تھے کہ دارالکفر سے وہ دارالاسلام میں، کہ یہاں اسلام کی سرزمین ہوگی، اسلام پر ہم آزادی سے عمل کریں گے، اس لیے کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کا اجر جو ہے انہیں پورا دیا جائے گا، چاہے وہ راستے میں مارے بھی جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 101 نمبر آیت میں فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہ سفر کی حالت میں نماز قصر کا ہے اور نماز خوف کا ذکر ہے۔ سفر کی حالت میں اللہ پاک نے ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آدھی کر دی ہے، اسے قصر کہتے ہیں۔ عام سفروں میں قصر ہر حالت میں واجب ہے، یعنی دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، قصر جو ہے ہر حالت میں واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آسائش دی گئی ہے۔ تو لیکن جہاں ایک خاص قسم کے قصر کا ذکر ہے جو کہ دشمن کے مقابلے کے وقت ہی ہو سکتا ہے، اس میں بھی یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر، یہ نماز خوف جو جہاد کے میدان میں پڑھی جاتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور امامت کرائی جاتی ہے۔ ایک امام ہوتا ہے اور 2 لشکروں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ امام کے پیچھے ایک ایک رکعت پڑھتا ہے، اور دوسری رکعت بعد میں تنہا پوری کرتا ہے۔ پہلے ایک حصہ جو ہے امام کے پیچھے آئے گا، ایک رکعت پڑھے گا، اور اس کے بعد وہ اپنی پوزیشن پر چلا جائے گا۔ پھر دوسرا حصہ جو پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا وہ آئے گا، وہ ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے گا، اور دوسری رکعت تنہا پوری کر کے یہ نماز خوف جو ہے یہ ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا کہ لشکروں کو بھی امام کے ساتھ نماز کا وقت آ گیا ہے تو نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جب وقت جہاد بھی تھا تو تب بھی مسلمان جو تھے نماز جو ہے وہ صف بنا کر ادا کرتے تھے۔ تو اس میں صلاۃ الخوف جو ہے یہ دشمن کے مقابلے کے وقت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ صف نہ بنائی جا سکے، امامت میں نماز ادا نہ کی جا سکے، یعنی کہ جنگ اتنی اپنے عروج پر ہے کہ صف بنانے کا موقع ہی نہیں ہے، تو پھر نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے اور بعد میں پھر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع جو تھا اس کے موقع پر صلاۃ الخوف پڑھی تھی اسی طریقے سے، اور اس کا جو ہے طریقہ بھی اللہ پاک نے سارا بتایا کہ ایک جب تم ان کے درمیان موجود ہو، یعنی اے پیغمبر، آیت نمبر 102، اے پیغمبر جب ان کے درمیان موجود ہیں آپ تو آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لگائے ہوئے ہوں، یعنی جو اسلحہ وغیرہ ہے، زرہ وغیرہ ہے، وہ سب لے کر نماز پڑھنی ہے۔
کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکدم ٹوٹ پڑے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ ہاں، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو۔ اب ہتھیار کتنے زیادہ، تیر ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ڈھالیں ہیں، بھالے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ اگر تکلیف ہے یا بارش کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے تو بچاؤ کا سامان لے لو کہ دشمن حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کر سکو، باقی ہتھیار اتارے جا سکتے ہیں۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم اپنی نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، یعنی نماز کے بعد بھی، نماز ختم ہوگی اب اس کے بعد بھی میدان جہاد ہے یا کوئی بھی کام ہے، کاروبار ہے، امن کی حالت ہے، بستروں میں لیٹے ہوئے ہو، کیسے بھی ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ گے تو نماز کو پورا قائم کرنا ہے جیسے کہ پہلے قاعدے کے مطابق پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آیت نمبر 103، یہ ایسا فریضہ ہے جو کہ وقت پر ادا کیا جاتا ہے نماز۔ اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی جنگ کے اختتام پر جب لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جنگ کر کے خوب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب دشمن کا تعاقب کرنا پڑے تو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا تعاقب کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو جو دشمن بھاگ رہا ہے اسے بھی تو تکلیف اٹھائی ہے، تمہیں تو جنت کی امید ہے، انہیں تو اس کی بھی امید نہیں ہے، اگر وہ بھاگ سکتے ہیں تو تم بھی بھاگ سکتے ہو۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو، اور جو فیصلہ کرنا ہے کس طریقے کے مطابق جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو۔ یہ آیتیں اگرچہ عام ہیں کہ کبھی بھی فیصلہ کیا جائے گا تو قرآن کے مطابق کیا جائے گا، لیکن یہ اس کے پیچھے خاص واقعہ ہوا تھا، خاص پس منظر تھا کہ خاندان نے بنو ابیرک تھا، اس کا ایک شخص تھا بشر، وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اسی یہودی کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے تھے اور دوسری طرف ہتھیار بھی اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ تو یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ یہ یہودی جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ اب بشر تو ظاہر ہے جو ہے وہ مقدمہ ہی لے آیا ہے، تو دوسری طرف بشر کا جو خاندان تھا نا بنو ابیرک، اس کے لوگ بھی بشر کی وکالت کر رہے تھے، اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کی بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے سے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کا جب راز فاش ہوا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا، پہلے حالانکہ یہ مسلمان تھا لیکن اب یہ کفار مکہ سے جا ملا اور وہیں پر کفر کی حالت میں ہی بری طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو معاملے کی حقیقت کھول دی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اصول بتا دیے کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو کہ جن کی صراحت قرآن میں مذکور نہیں ہے،
لیکن اللہ نبی کو بتا دیتے ہیں، فیصلے ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے بتایا نا کہ اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا، مطلب کہ وہ قرآن کے اندر نے وہ ذکر کیا، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ یہ بات ہے کہ یہ آیت جو ہے سنت اور حدیث کی حجت کی طرف حجیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن حدیث میں مذکور ہے، اس لیے حدیث بھی حجت ہے کہ حدیث بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واقع سمجھا دیے، تو اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا اس کو وہ دلیل ہوگا۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص کوئی گناہ کمائے اور وہ اس کی کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نام چاہتے تو نہ آپ کو سمجھاتے۔ حال تو یہ جو بشر اور اس کے حمایتی لوگ جو تھے، یہ تو یہودی کو بے گناہ کو سزا دلوانا ہی چاہتے تھے، در حقیقت یہ لوگ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ یعنی کانوں میں سرگوشیاں کرنا اور محفل میں بیٹھ کر چپکے سرگوشیاں کرنا جو ہے یہ ایک بری بات ہے اور محفل کے آداب کے بھی خلاف ہے، اس سے اللہ پاک نے منع کیا تھا۔ اور یہ خاص طور پہ یہود ایسا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے نا کانوں میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے اپنے ساتھیوں سے اور بری ہی بات کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سرگوشیوں میں کبھی خیر نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کسی کو صدقے کا حکم کان میں دے رہا ہو کہ بھئی صدقہ کر دو، یا کوئی اچھی بات تھی، کوئی صلح کی بات تھی وہ کر دے، یا اس طرح لوگوں کی، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں سرگوشی کرنے کی محفل میں اجازت ہے۔ تو آگے اگلی آیت 115 نمبر کہ جو شخص اپنے سامنے واضح ہدایت ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کی سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود بنائی ہے، اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔